اس پوری کائنات میں سب سے اہم شخصیت حضرت انسان کی ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ حضرت انسان کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور انسان بارگاہ رب میں اتنا عظیم ہے کہ اللہ نے اس کو اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اس صورت میں جتنے انبیاء بھی ہیں وہ انسان کو انسانیت کا درس دیتے رہے کہ آپ کے اندر جو حیوانیت ہے اس کے مطابق نہ چلیں، بلکہ آپ کی روح انسانی ہے، عقل جیسی نعمت آپ کو دی گئی ہے، لذا آپ انسان بن کر زندگی بسر کریں، بندہ بن کر زندگی بسر کریں، اللہ کا عبد بن کر زندگی بسر کریں۔ خواہشات نفسانی کی وجہ سے انسان کبھی پٹری سے اتر جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو انسان کو خراب کرتی ہے وہ ہے میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ اب یہ میں کبھی مال و دولت سے پیدا ہوتی ہے، کبھی حکمرانی سے پیدا ہوتی ہے، کبھی خوبصورتی سے پیدا ہوتی ہے، کبھی علم زیادہ ہو جاتا ہے اس سے پیدا ہو جاتی ہے، کبھی نیکیاں بہتی ہو گئی ہیں ان کی وجہ سے، تو کسی نے کی وجہ سے جو میں پیدا ہو جاتی ہے، یہ میں انسان کو کسی کام کا نہیں رکھتی۔ جس میں پیدا ہو جائے گویا وہ ختم ہے، نہ اس کی عزت ہے نہ اس کا احترام ہے، بس وہ ویسے ہی جانوروں کی طرح زندگی جو ہے وہ بسر کر رہا ہے۔ بعض اوقات انسان کام کرتا ہے لیکن چونکہ جیسے حیوان میں سوچنے کا مادہ نہیں، اس نے جو بھی رد عمل دینا ہے فوراً دے دیتا ہے حیوان۔ اگر کسی کے کھیت میں منہ مارنا ہے تو سوچتا نہیں، سیدھا جا کے منہ مار دیتا ہے۔ اگر کسی کو سینگ مارنے ہیں تو سوچتا نہیں ہے، فوراً جا کر مار دیتا ہے۔ کبھی کبھی انسان میں بھی یہ جلد بازی پیدا ہو جاتی ہے، عدم سوچ کی وجہ سے وہ بھی گڑبڑ جو ہے وہ شروع کر دیتا ہے۔ اس کی مثالیں پیش کی گئی۔ حضرت موسیٰ جیسا نبی حضرت خضر کے سامنے باوجود کہنے کے کہ میں کوئی بات نہیں کروں گا، پھر ایک اشکال کیا، دوسرا کیا، پھر ان کو شاگردی سے چھٹی ہو گئی کہ آپ اپنا کام کریں، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ لیکن تھے بہت بڑی شخصیت، اور حضرت خضر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کیسے خاموش ہوں گے اس چیز پر جس کی آپ کو خبر نہیں۔ تو خبر جو اس کو تھی خضر کو وہ نہیں تھی، لذا وہ ظاہری شریعت کو دیکھتے ہوئے فوراً بول پڑے، لیکن بہرحال جلد بازی تھی۔